الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین نے ہم اور آپ کو جو دین اسلام کے نام پر عطا کیا ہے، اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسم کی تعلیمات اور کئی قسم کی ہدایات ہم اور آپ کو دی. اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام جو بھی چیزیں لاتے ہیں، اہل علم ان کو کہتے ہیں کہ دو ہی قسم کی چیزیں اصل میں انبیاء لاتے ہیں. یا تو وہ کسی چیز کی خبر لاتے ہیں، یعنی کوئی بات بتاتے ہیں جو جانکاری ہے، جو علم ہے، کسی چیز کے بارے میں خبر ہم اور آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر لے کر آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم و ہدایت لے کر آتے ہیں. سارے انبیاء جو بھی دین لاتے ہیں وہ دین انہی دو حصوں میں بٹتا ہے. جہاں تک خبر ہے اس پر ہم اور آپ کو ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، اس پہ شک نہیں کر سکتے، تردد نہیں ہونا چاہیے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس پر ایمان اور یقین پورا اس پر ہونا چاہیے، ہر بات جو انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں. دوسری چیز ہے امر، یعنی جسے ہم احکام کہتے ہیں. یہ جو احکام ہیں، کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، حلال و حرام کہتے ہیں، فرائض واجبات اور مستحبات، یا پھر حرام اور مکروہات ہم کہتے ہیں. تو انبیاء علیہم السلام جو احکام لاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کچھ باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. تو یہ جو حصہ امر سے متعلق ہے، اس کو پھر ہم دو حصوں میں اس طرح بانٹ لیتے ہیں کہ ان میں ایک حصہ وہ احکام ہے جن کا تعلق بندے اور رب کے درمیان کے معاملات سے، اس میں کسی تیسرے کا کوئی دخل نہیں. میں ہوں، میرا رب ہے، آپ ہیں، آپ کا رب ہے. وہ اعمال، وہ کام، وہ نیکیاں جن کا تعلق بندے اور رب کے درمیان کے معاملات سے ہے، ہم ان کو عبادات کہتے ہیں، ان کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کہتے ہیں. اور دوسری قسم کے احکام ہیں جن کو ہم انسان اپنے علاوہ سارے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، اور حتیٰ کہ خود انسان کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ، رب کے علاوہ رب العالمین کے ساتھ جو حقوق اللہ کا باب ہے، اس سے ہٹ کر انسان کا سب سے جو معاملہ ہوتا ہے ساری دنیا سے، انسانوں میں سے تمام قسم کے انسداد، رشتہ دار، پرائے، پڑوسی، آپ کے ماتحت یا آپ کے سرپرست، آپ کے ذمہ دار، کمزور، طاقتور، سب سارے انسان، مسلمان، کافر، سب. حتیٰ کہ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا ہمارے اطراف و اخلاق کے جانوروں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ دوسرے قسم کے احکام ہیں جن کو ہم معاملات کہتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں. دین انہی چیزوں کا نام ہے. اصل انسان کے اپنے اخلاق، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول و آداب، یہ ساری چیزیں معاملات کا باب ہیں
تو رب العالمین کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے ان کو ہم عبادات کہتے ہیں، حقوق اللہ کہتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اصل میں یہ جو حقوق اللہ کی بات ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی جو بات ہے حقوق اللہ کی، اس حوالے سے بہت ہی مختصر وقت میں کچھ بنیادی باتیں اصل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کو ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا باتیں ہیں بھائیو؟ سب سے پہلے عبادات کا مفہوم ہم اور آپ سمجھیں کہ عبادت کا ایک عام معنی ہوتا ہے اور ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ عبادت کا لفظ جب عام بولا جائے، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اس معنی میں جب عبادت کہیں تو یہ میں نے کہا نا، خبر عقیدے کی باتیں جن پر ایمان و یقین رکھنا ہے وہ بھی اس میں داخل ہیں، حقوق اللہ بھی داخل ہیں، حقوق العباد بھی داخل ہیں، بلکہ انسانی زندگی کے سارے معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ناپسند مرضی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی ہے، یہ ساری کی ساری زندگی کو عبادت کا مفہوم شامل ہے۔ ہر جگہ ہر لمحے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا، یہ ہے عبادت کا عام مفہوم۔ اور ان کے مقابلے میں عبادات کا ایک خاص مفہوم وہ ہے جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ ان میں سے خاص جو بندے اور رب کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ اور یہ عبادتیں کئی قسم کی ہیں جو قرآن و سنت نے مجھ کو اور آپ کو بتائی ہے۔ کلمے کے اقرار کے بعد ارکان اسلام میں سے نماز ہے، عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس میں قلب، زبان اور اعضاء و جوارح تینوں کام آتے ہیں، قولی، قلبی اور عملی ہر طرح کی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ آتا ہے، ارکان اسلام میں کلمے کے بعد پہلے نماز اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ، یعنی تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مالی عبادت ہے۔ چوتھے نمبر پر روزہ ہے، یا تیسرے نمبر پہ اگر ہماری ترتیب سے کہیں روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد آخری رکن اسلام کا حج ہے، یہ مالی اور بدنی دونوں کو ملی جلی عبادت ہے۔ ان سے ہٹ کر بھی بہت ساری عبادتیں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہم اپنی زبان اور اپنے اعضاء و جوارح سے ادا کرتے ہیں۔ اور وہی کچھ عبادتیں جن کو قلبی اعمال، قلبی عبادتیں کہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا، اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل توکل کرنا، ہمیشہ دل کے اندر خوف اور خشیت، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا اور آپ کا دل جھکا رہے، عاجز رہے، ہمیشہ ہمارا اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے، انابت اللہ۔ کتنی عبادتیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں جسے ہم عبادات کہتے ہیں، یہ ہے عبادت کے خاص مفہوم میں آنے والی چیزیں۔ اور آج آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیوں، یہ جو عبادتیں ہیں نا، ہمارے سماج کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان عبادتوں کی جو اہمیت، جو حیثیت، ان کا جو کردار ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہمارے اور آپ کے معمولات زندگی پہ اس کا جو اثر ہے، اس کو ہم نے شاید نہیں پہچانا یا ہم اور آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج میں لوگوں کے اندر عبادت کا شوق بہت کم ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو ذرے سے عبادتوں سے غافل ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، بات ان کی نہیں کر رہا ہوں۔ ہم ان کی بات کریں جن کا عبادتوں سے رشتہ اور تعلق ہے، جیسے مان لیں جو نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی زندگی میں نماز فرض سے آگے بڑھ کر سنتیں، سنتوں سے آگے بڑھ کے نوافل، اور نماز سے آگے بڑھ کر جیسے میں نے عبادتیں گنائی، مالی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، کئی قسم کی عبادتیں، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ جو عبادتیں طرح طرح کی میں نے گنائی، ان عبادتوں سے کیا واقعتاً ہمارا رشتہ مضبوط ہے؟ آپ اور میں اگر انصاف سے کام لیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا تو اسے ایک فرض ادا کرنے کے نام پر، یا تو ایک ذمہ داری ادا کرنے کے نام پر، یا ایک بوجھ ہے، ایک پہاڑ ہے جو اپنے سر سے اتار کر ہم رکھ دے رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے، اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، آپ مجھ سے پوچھیں تو نہیں، میں ایسا تو نہیں سمجھتا، لیکن کیفیت دیکھیں جس سے ہم سے یہ عبادتیں انجام پا رہی ہیں۔
جائزہ لینے کا جو طریقہ یہ نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے دل میں کیا، نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان یہ کہے میں اللہ کی عبادت کو بوجھ سمجھتا ہوں، کوئی نہیں کہے گا، بات زبانی اور دل میں آپ کے کیا خیال ہے وہ نہیں، لیکن جو ہماری عملی زندگی میں جو کیفیت نظر آتی ہے، اور یہ کیفیت کیا بتاتی ہے، شاید بڑی مشکل سے ہم سے یہ عبادتیں انجام پا رہی ہیں، اور بڑی مشکل سے ہم اور آپ یہ عبادتیں انجام دے پا رہے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے جن کا عبادتوں سے رشتہ ہے، تعلق ہے، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا جن کا عبادتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سبحان اللہ، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے ہیں بہت، لیکن پھر بھی رمضان جیسے مہینے میں بھی روزے چھوڑنے والے آپ کو مل جائیں۔ کتنے صاحب حیثیت ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن وقت پہ کبھی ان کی زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن پر حج فرض ہوئے، زمانہ گزر گیا لیکن ابھی تک حج کے لیے نکلنے کی توفیق نہ ہوئی، جبکہ نیشنل انٹرنیشنل ہر طرح کے ٹور ہوتے رہتے ہیں لیکن حج بیت اللہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی۔ کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے کہ آج بھی، اللہ معاف فرمائے مجھے اور آپ کو، بڑی کوتاہی ہم سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت ویسے نہیں کرتے جیسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اتنے مسلمان ملیں گے جنہیں قرآن کی تلاوت آتی ہی نہیں ہے سرے سے، اور کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے ان کی زندگی میں ذکر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ صورتحال مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو عبادتیں ہیں نا، ان عبادتوں کو اور ان کے کردار کو، ہماری اور آپ کی زندگی میں ان عبادتوں کا جو کردار ہے، ان کا جو اثر ہے، ان کی جو حیثیت ہے، اسے ہم اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ریویو کرنے کی، یعنی پھر سے اپنے دل و دماغ میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں بتاؤں، لیکن جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو پھر سے ہمارے دل و دماغ میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے ہمارے دل و دماغ میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ یقین مانیے جو عبادتوں کی کمی ہے نا، اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہوا ہے۔ یہ عبادتیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا تحفہ ہے، یہ عبادتیں رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ عبادتیں ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، آپ سوچ کر دیکھو، یہ عبادت ہم یہ عام طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیے، میں یہیں سے بات شروع کر لیتا ہوں نکات کی شکل میں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو۔ پہلی ہی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا حق سمجھ کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں ایک حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ گرچہ اللہ کا حق ایک فرض اللہ کے لیے ہی انجام دینا ہے یہ کہا گیا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں اس کے اندر۔ ہمارے عبادت کر لینے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہمارے عبادت نہ کرنے پر رب العالمین کا ذرا برابر کوئی نقصان نہیں۔ یہ عبادتیں اللہ کے حق کے نام پہ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ادا ہونے والا ہم سے فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے خالص رکھ کر کرتے ہیں عبادتیں، لیکن پھر بھی اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے بہت سارے ملحد اعتراض کرتے ہیں، میں نے دیکھا بہت سارے یہاں کے غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا اور ہمارے خدا میں فرق یہ کہ مسلمانوں کا خدا ہم سے کچھ انسانوں سے مانگتا ہے، اور وہیں ہمارے خدا کوئی خدا ہم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اسی بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ان کے دماغ میں بھی غلط فہمی ہے کہ کیا ہے معلوم ہے، قرآن میں اللہ نے صاف طور پہ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے ایمان کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو اللہ کے سامنے، ضرورت تمہاری ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اگر سارے انسان ابتدا سے لے کے انتہا تک اور سارے جن اور یہی جو مکلف مخلوقات ہیں سارے کے سارے مل کر اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں، میری بادشاہت میں اس سے کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور یہی سارے انسان سارے جن مل کر انتہائی گنہگار انسان کا جو درجہ ہوتا ہے نا اس درجے کے سب بگڑ کر گنہگار ہو جائیں، میری بادشاہت میں کچھ اس کی وجہ سے کمی نہیں آئے گی۔ پھر یہ عبادتیں کیوں، یہ عبادتیں کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم،
تم نے اگر کچھ اچھا کیا تو اپنے لیے اچھا کیا، تم نے اگر احسان کیا ہے تو اپنے آپ پر احسان کیا، رب العالمین پہ تمہارا کوئی احسان نہیں۔ اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ قل، اللہ کے نبی کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام لائے ہو تو مجھ پہ لا کے جتلانے کی ضرورت نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ کا یہ تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی۔ اسی لیے بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ یہ جتنی عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے خالص رکھ کر کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں اور صرف اسی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اگر ہے تو ہمارا اور آپ کا ہے۔ کیا فائدہ ہے ان عبادتوں میں، یہ اصل میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نمبر وار آپ کے سامنے گنا لیتا ہوں۔ پہلا فائدہ بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور اسے ادا ہونا چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے عبادت؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور یہ حق ادا ہونا چاہیے۔ اس حق کے ادا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بھلا ہوتا ہے، ہماری حیثیت بڑھ جاتی ہے، ہمارا درجہ بڑھ جاتا ہے، ہمارا مقام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بھائیو، ہماری حیثیت کیا ہے معلوم؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک مہین سے پانی سے نہیں پیدا کیا؟ ایک نطفہ، ایک قطرہ، ایک جرثومہ، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کیا ہے ہماری؟ آپ کو معلوم ہے سلف صالحین میں سے بعض نے تکبر کا جب تذکرہ کیا تو تکبر کے سیاق میں انہوں نے جملہ کہا، حیا کا معنی ہے، لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے اس قسم کی باتیں ضروری ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو دو مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرنے کے بعد ہی دنیا میں آتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ رب العالمین نے اگر عبادت کرنے کا موقع دیا تو یہ تو ہمارا شرف ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہماری حیثیت کو بہت اونچا اٹھا دینا۔ اسی لیے آپ دیکھو نبی علیہ السلام کے اللہ نے جہاں تعریف کی نا، کئی القاب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیے، ان میں سے ایک لقب عبد بھی ہے۔ عبد کیوں؟ یہ عبادت شرف کا مقام، عزت کا مقام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانے کا مقام ہے۔ بھائیو، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ بوجھ نہیں کہ اتار کے ہلکے پھلکے ہو گئے، یہ ذمہ داری نہیں کہ بھائی پہلی فرصت پیدا ہو گئی چلو جان چھوٹی، نہیں، یہ تو سعادت ہے اللہ کی بندوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی حیثیت بہت بڑھا دی ہے کہہ کر کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ دنیا ساری اللہ تعالیٰ نے بسائی تو کہا یہ سب انسانوں کے لیے مسخر کر دی، اور پھر انسان اور جنوں سے کہا تم کو میں نے میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ساری دنیا تمہارے تابع، تم رب العالمین کے تابع۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، یہ سعادت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، لیکن اس میں اصل میں عزت میری اور آپ کی، اس میں تکریم ہے انسانیت کی۔ اسی لیے آپ دیکھو جو بندہ شرک کرتا ہے نا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین، سورج، چاند، جو کچھ ہے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور بندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بندے تو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، اور جب نہیں کرنے والوں کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کر دے کوئی اسے عزت نہیں بخشتا۔ یعنی جو اللہ کی عبادت نہ کرے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی کرے، وہ آدمی خود ہی توہین اور تذلیل کر رہا ہے۔ اور جو آدمی خالص اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی بھرپور عبادت کرے، وہ سب سے پہلے اپنی حیثیت بڑھا رہا ہے، اپنی عزت بڑھا رہا ہے، اپنا مقام بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں۔ بھائیوں، یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی میں کیوں ضروری ہیں؟ اگر پوچھے تو وہ سب سے پہلے یہ اللہ کا حق ہے جس سے اللہ مجھے عزت بخشتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے اس سے اللہ مجھے عزت بخش رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری وجہ کیوں یہ ہم اور آپ کے لیے عبادتیں ضروری، ہر طرح کی عبادت میں نے گنائی نا، ہر طرح کی عبادت کرنی چاہیے، کیوں ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا پودا جب آپ لگاتے ہیں تو اس کو ایک تناور درخت بننے کے لیے، سایہ دار درخت بننے کے لیے، پھلدار درخت بننے کے لیے وقت وقت پر پانی چاہیے، اس کو ہوا بھی چاہیے، اس کو سورج کی روشنی بھی چاہیے،
صحیح دیکھ ریکھ بھی چاہیے. جب ساری چیزیں صحیح بیٹھتی ہیں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا بیج یا چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت بنتا ہے اور اتنا طاقتور بنتا ہے کہ کئی پرندوں کو گھونسلہ دیتا ہے, کئی لوگوں کو سایہ دیتا ہے اور کئی لوگوں کو پھل دیتا ہے, اتنا سب کچھ ہوتا ہے. آپ یہ بات سمجھیے کہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں یہ وہی درخت ہے. ایمان جسے کہتے ہیں یہ وہی درخت ہے. ہماری عبادتیں ہمارے ایمان کا حصہ, ہمارے ایمان کا جز بھی ہیں, اور ہمارے اور آپ کے ایمان کو تر و تازہ رکھنے اور ہمارے اور آپ کے ایمان کو زندہ رکھنے کا ذریعہ. جو عبادتوں سے غافل ہوتا ہے اس کا ایمان رفتہ 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 مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. جو آدمی عبادتوں میں کمزور ہوتا ہے اس کا ایمان مرجھانے لگتا ہے, مرجھانے لگتا ہے, سوکھنے لگتا ہے, سکڑنے لگتا ہے. یہ عبادتیں میرے اور آپ کے ایمان کی زندگی ہیں, اور یہ عبادتیں میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی ہیں. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. ہوا, پانی, سورج کی روشنی, دیگر چیزیں جو ایک پودے کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں, یہ عبادتیں میرے اور آپ کے دین و ایمان کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہیں. اسی لیے دیکھو بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں عبادتیں نہیں ہیں. آپ جب تنہائی میں, دوستی میں, بے تکلفی میں بیٹھ کر بات کیجئے نا, بھاری بھر کر آدمی باہر سے دکھتا ہے لیکن اندر سے بہت خالی ہوتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے. یہ عبادتیں میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے, اس کو بچائے رکھنے کا ذریعہ ہے. بھائیو, یہ عبادتیں کیوں ضروری ہیں؟ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ رب العالمین ان عبادتوں کے ذریعے ہم اور آپ کو دوسرے کئی قسم کے فائدے دیتا ہے. ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا خیر رکھا ہے. کیا کیا خیر رکھا ہے؟ ایک خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے ہمارے اور آپ کے اندر کے حیوان کی تربیت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے انسانی مخلوقات کو تقسیم کیا جاتا ہے, نباتات ہیں, جمادات ہیں, حیوانات. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے قبیل سے بنایا. تو انسان کے اندر, ہر انسان کے اندر ایک جانور ہے, ہر انسان کے اندر ایک حیوان بستا ہے. اب یہ عبادتیں ایک ایسی دولت ہے کہ جب یہ بندہ ان عبادتوں کو اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ اپناتا ہے تو یہ عبادتیں آدمی کے اندر کے حیوان کی تربیت کرتی ہیں, اسے قابو میں رکھنا سکھاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھو جس سماج کے لوگوں میں, جس خاندان کے لوگوں میں عبادتوں سے شغف نہیں ہوتا نا, ان کے معاملات میں حیوانیت کا عنصر ہوگا. رشتوں میں جھگڑے, چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے ہنگامے, دلوں کے اندر محبت نہیں, الفت نہیں, ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں. اور حیوانوں والا طرز زندگی جہاں طاقت اور ڈنڈے کے زور پہ لوگ جینا چاہتے ہیں نا, وہ طرز زندگی ہوتا ہے وہ لوگوں کا جن کا تعلق عبادتوں سے کمزور ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ عبادتیں انہوں نے نہیں اپنائی جو ان کے اندر سے اصلاح اور تربیت کرتی جائیں. ہر نماز میری اور آپ کی تربیت کرتی ہے, قرآن کی ایک ایک آیت میری اور آپ کی تربیت کرتی ہے, اللہ کے ذکر کا ایک ایک کلمہ میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے, اور میرے اور آپ کے نفس کی تربیت اور تہذیب میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ان عبادتوں کی طرف سے بڑی غفلتوں کا شکار ہیں. اور اسی وجہ سے دیکھیے کئی بار ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ پڑھے لکھے, لیکن لوگ کہتے ہیں نا پڑھا لکھا جاہل ہے, پڑھا لکھا جاہل ہے کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ معلومات تو آدمی ہے لیکن یہ معلومات نفس کی تربیت کا سہارا نہ بنی, ذریعہ نہ بنی, اور ان عبادتوں سے دوری نے آدمی کو اپنے نفس کی تربیت کرنے میں پیچھے چھوڑ دیا. بھائیو, ان عبادتوں کا ایک اور فائدہ ہے, ایک اور بڑا فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ معلومات کو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دو چیزوں کا مرکب بنایا. ایک تو ہمارا اور آپ کا جسم ہے, یہ گوشت پوست یہ جسم ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے روح رکھی. اللہ تعالیٰ نے جسم یہاں پیدا کیا, زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہمارا اور آپ کا جسم زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور زمین پر ہی اس کی ضرورت کے اسباب بھی اللہ نے مہیا کر دی. روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں پیدا کیا, آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا. اب آپ یہ بات یاد رکھیں, ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, ان سب سے ہمارے اور آپ کا جسم کا بھلا ہو رہا ہے, ہمارا اور آپ کا جسم بڑا ہو رہا ہے, ہمارا اور آپ کا صحت جسم بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے, غذا کے اعتبار سے, اپنے طرز زندگی کے اعتبار سے, یہ سارا کا سارا. ایک ہمارے اندر روح ہے, آپ یاد رکھیے اس روح کی بھی غذا ہے, اس روح کی بھی بھوک ہے, اس روح کی بھی ایک ضرورت ہے, اور اس روح کی ضرورت علم اور عبادت ہے.
جو آدمی علم اور عبادت میں کمزور ہوتا ہے نا، اس آدمی کی روح کبھی جو ہے طاقتور نہیں ہو پاتی، کبھی آگے نہیں بڑھ پاتی. جیسے بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ناقص غذائیت، یعنی بچے کو بھرپور غذا نہیں ملتی تو اس کا جسم بڑا نہیں ہوتا، قد چھوٹا رہ جاتا ہے، دبلا پتلا رہتا ہے وغیرہ، جو بھی آپ دیکھتے ہیں غذا صحیح نہیں ملی. جس طرح جسم صحیح غذا نہ ملنے پہ صحیح سے نشو و نما نہیں پاتا، روح کو اگر اس کی غذا علم اور عبادت کی شکل میں نہ ملے، یہ روح بھی ترقی نہیں کرتی، یہ روح بھی نہیں سنورتی. یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے. کبھی آپ نے سنا کسی کو کہتے ہوئے کوئی آدمی بیوقوفی کی بات کرے تو ہم اور آپ ایک جملہ اکثر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ تار کے جھاڑ کی طرح لمبا ہو گیا ہے، عقل ابھی تیرے گھٹنوں ہی میں ہے. کہتے ہیں نا ہم لوگ، کتنے لوگوں سے نہیں کہتے ہیں. آپ یقین کیجئے یہ عقل کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، یہی بات ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں اپنے آپ کو کہنی چاہیے. جسم تو اتنا بڑا ہو گیا، کیا میری روح بھی اندر سے اتنی ہی مضبوط اور طاقتور ہو پائی؟ یا پھر یہ کہ گھٹنوں میں جس طرح عقل رہ گئی، میرے اور آپ کے ٹخنوں ہی میں ایمان رک گیا، روح رک گئی، روح پروان نہ چڑھ سکی. اس کا ہم اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو روح کی رضا کی جو بات ہے نا، بات لمبی ہوگی اگر میں اس کے تفصیل میں جاؤں گا. اس میں آپ یقین کیجئے پہلے رضا بنتی ہے، پھر یہ اس کی طاقت بنتی ہے، پھر یہ روح کا سکون بنتی ہے، پھر آدمی کی روح کو اتنی بڑی بناتی چلی جاتی ہے کہ آدمی کی روح اس قدر زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ ساری دنیا پھر اس کے سامنے چھوٹی ہونے لگتی ہے. میں ایک مثال دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. آپ نے سلف کی سیرت میں پڑھا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگیوں میں ایک طرف ان کو مار پیٹ کر کاٹ پیٹ کر قتل کر کے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، نہیں پھرے، الحمدللہ ثابت قدم رہے. اور دوسری طرف بعض واقعات ایسے بھی ہیں کہ بڑے لالچ دیے گئے، بڑے بڑے لالچ دیے گئے، عہدوں کا لالچ دیا گیا، سونے چاندی کا لالچ دیا گیا، بہت کچھ لالچ دیا گیا، لیکن وہ ساری دنیا ان کے سامنے بڑی چھوٹی تھی. وہ کہتے تھے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کیسے ہوتا ہے یہ؟ آج ہمارا مسئلہ جانتے نا، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا چند گز زمین کے لیے، ٹھیک ہے، پڑوسی پڑوسی کا نہیں ہوتا ایک گز بھر زمین کے لیے، دو پارٹنر ایک دوسرے کے نہیں ہوتے کسی ایک دل میں ہونے والے پرسنٹیج میں میرا کم تیرا زیادہ کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیز ہماری ساری زندگی کا مسئلہ بن جاتی ہے. اتنا ہم دنیا کے لیے لڑتے، وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہی اندر کی روح بہت چھوٹی. ہمیں ابھی جو ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے کا وہ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. اپنے آپ کے اندر روح بڑی کرنے لگ جاؤ نا، آدمی اتنا بڑا ہو جاتا ہے اندر سے کہ پھر دنیا سکڑنے لگتی ہے. پھر وقت کی بادشاہت بھی لا کے آپ رکھے سامنے اور اس کو لگتا ہے کہ جس چیز کی قربانی دے رہا وہ دین ہے، ایمان ہے یا بڑی چیز ہے، اس کو ٹھوکر مار دے گا لیکن دین و ایمان سے سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، کاروباریوں کے سامنے چیلنج رہتا ہے. دکاندار دکان میں بیٹھا ہے، گاہک آ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، گاہک دیکھوں کہ نماز کو جاؤں. فیصلہ مشکل ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے، ایمان ہمارا کمزور ہے، اللہ معاف فرمائے ہمیں. لیکن وہی بات جب آدمی روح اور علم کے آدمی علم اور عبادت کے ذریعے اپنے روح کو اگر مضبوط کر لے نا، کوئی جھٹکے کا مسئلہ، ایک سیکنڈ کا مسئلہ، 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے فیصلہ لینے میں اور اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہہ کر حاضری دینے میں. بھائیوں میں اگر بات کرتا جاؤں تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن جو پیغام آپ کو اصل میں دینا چاہتا ہوں نا، ان عبادتوں پر محنت کیجیے. اور آخری بات جو اس سلسلے میں کہوں وہ یہ کہ دیکھو زندگی میں آرام ایک چیز ہوتی ہے، سکون ایک الگ چیز ہوتی ہے. کئی بار آدمی آرام کر لیتا ہے، یعنی جسم کی جو تکلیف ہے وہ درد اتر جاتا ہے، جسم میں جو کھینچاؤ ہے وہ ریلیکس آپ فیل کرتے ہیں، اس کی آرام ہے جسم کا. سکون ایک الگ دنیا ہے. سکون کا تعلق آدمی کے دل و دماغ سے، آدمی کی اندرونی زندگی سے. اسی لیے آپ دیکھو اچھے آرام دہ بستر پہ آدمی لیٹ کر اٹھتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جسم کو آرام مل جاتا ہے، روح کی بے چینی آدمی کی ختم نہیں ہوتی، سکون اسے نہیں ملتا. اور آپ یہ بات یاد رکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف طور پہ بتایا ہے کہ سکون آدمی کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کی روح کو اندر سے، اس کے دل و دماغ کو وہ اطمینان کی دولت دلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ عزیز گرامی ختم، بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، بڑا طویل عنوان ہے حقیقت میں یہ کہ یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لاتی، کتنے ان کے فائدے ہیں۔ ایک ایک عبادت مثال کے طور پہ نماز میری زندگی میں کیا فائدے لاتی ہے، روزہ کیا فائدے لاتا ہے، مال خرچ کرنا کیا فائدے، ایک ایک عبادت اگر لیتے جائیں گے نا 20 فائدے ایک ایک عبادت سے جڑے ہوئے۔ میں نے آج جو کوشش کی صرف اس پہلو کی طرف آپ کی میری توجہ ہمیشہ رہے کہ یہ عبادتیں سب سے پہلے ہماری ضرورت ہے، یہ اللہ کا حق ہے لیکن یہ اللہ کی ضرورت نہیں، ضرورت ہماری ہے، اور اسی لیے ان عبادتوں کو اپنی ضرورت سمجھ کر، جیسے وقت پہ اٹھ کے دکان جاتے ہیں، وقت پہ اٹھ کے آپ کھیل کے میدان جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہر جگہ جہاں ضرورت ہے دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں، اور دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک آدمی اڑ کے پہنچتا ہے، کیوں؟ ضرورت ہے۔ ان عبادتوں کے لیے بھی ایسا ہی جذبہ پیدا کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب عبادتوں کو ہم واقعی معنوں میں سمجھیں گے کہ ہمیں اس کی زندگی میں بڑی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی زندگی میں رب العالمین کی بھرپور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی عبادتیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔